اچھا، اب بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ نے تو ابراہیم جلیل صاحب کے ساتھ بھی کام کیا نا، تو وہ کیسے آپ نے ان کو کیسا پایا ادر دین دیٹ کہ جب آپ کراچی آئے تو وہ آپ کے پڑوسی بھی تھے اور آپ کی ان کے بیٹے صاحبزادے کے ساتھ دوستی بھی تھی، لیکن ایز اے ایڈیٹر آپ نے ان کو کیسا پایا؟ کیا وہ مساوات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں کیا؟ اچھا، ہی ڈائیڈ ڈیورنگ دا جاب نا، اوکے، جب ضیاء الحق کے میں سمجھا جنگ سے یہ وابستہ ہے۔ جب جس وقت ضیاء الحق کا ٹائم تھا تو مساوات جب بند ہوا تھا، اور جلیل صاحب جو ہے اس کے، اگر میں کوئی بات غلط کہوں درست کیجیے گا، تو جلیل صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اور یہ اس دن جس دن ان کو اٹیک ہوا ہے تو ایک ہائی آفیشل کے ساتھ میٹنگ سے واپس گئے تھے، جس میں کہ مطلب ان کے جو پرپوزل لے کر آئے تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ ہی وینٹ آفس، اور وہاں ظاہر ہے سارے یہ لوگ تنخواہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہنچے ہیں اور سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے، کھانا کھا رہے تھے، جس وقت ان کو وہ اٹیک ہوا، 24-48 گھنٹے میں ہی پاسڈ ہوئے۔ میں نے فون کیا، پھر یہ شہریار وغیرہ آ گئے اور جلدی سے لے گئے، بٹ وہ راستے بھی شاید لیکن یہ کہ وہی بات ہے جو شناز نے بتائی نا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی، جہاں ان کو بلایا گیا تھا فوجی عدالت میں، اور کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے جملے ہی یہ کہا تھا کہ آج بہت تکلیف ہوئی، کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پھر کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ابراہیم جلیل جس نے 40 کروڑ بھکاری لکھی ہو، جو ہندوستان کی مقبول ترین کتابوں میں تھی، اور اس کے ساتھ کوئی اس درجے کا آدمی کہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو گھسیٹا جا سکتا ہے، قید کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، تو سب کو ایسا لگا کہ یہ اس صدمے سے دم توڑ گئے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب جو کچھ ہوا۔ لیکن وہ ایڈیٹر بہت اچھے تھے، جیسا میں نے کہا کہ سب سے پہلے شہریار سے دوستی ہوئی، تو یہ مثال یہاں الٹی ہو گئی۔ میں نے جیسا شہریار کو دیکھا، بالکل اسی عادت اتوار کا ان کے باپ کو دیکھا۔ عموماً لوگ باپ کے بعد بیٹے کو دیکھتے ہیں، میں نے بیٹے کے بعد دیکھا تو جلیل صاحب کا اسی طرح کندھے اچکا کے بات کرتے تھے، اور اسی طرح بولتے بولتے کندھے پہ آپ کے ہاتھ مارتے تھے، اور لہجہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو شہریار کا اب ہے ان کے بولنے کا۔ اچھا، میں ایک تھوڑا سا ایک انٹیریم سوال، مساوات جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے شروع کیا تھا یا اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ اس میں تھوڑی سی۔ مساوات پولیٹیکل پارٹی نہیں، بلکہ بھٹو صاحب کی فیملی میں ہوا یہ تھا کہ حنیف رامے کی ڈکلیریشن تھی، اور ان سے یہ اخبار لے لیا گیا، اور اس کو ٹرسٹ میں، جو بعد میں وہاں چلا گیا، نئی بلڈنگ جو کون سی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پھر بھٹو کی فیملی چلا رہی تھی، اور اس کی چیئرمین ٹرسٹ تھی بیگم نصرت بھٹو تھی، تو بند ہونے تک بھی وہی چیئرمین رہی۔ اور جب اخبار وہ ہو کے پابندی لگ گئی تھی، اس وقت بھی ہم یہ 70 کلفٹن۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا اخبار نہیں تھا؟ یہ ٹرسٹ تھا ہیڈڈ بائی نصرت بھٹو۔ ٹرسٹ شیخ سلطان النہیان ٹرسٹ تھا، لیکن چیئرمین وہی تھی بیگم بھٹو۔ اس میں پیپلز پارٹی کا نام، تو اس کو آپ دسالت ٹائپ کا اخبار نہیں کہہ سکتے نہیں، تو اس کا پھر ٹرسٹ کا نام شیخ سلطان النہیان ٹرسٹ کیوں تھا؟ نہیں، وہ اس لیے کہ ان سے بھٹو صاحب کی خاص دوستی تھی، بہت زیادہ دوستی تھی، تو اس نتیجے پہ کیوں وائلنس کیا ہوگا انہوں نے؟ ہاں، یا یہ کہ جو بلڈنگ بنی تھی شیخ زید بن سلطان النہیان، وہ انہوں نے ان کو گفٹ کی تھی، اور وہ پوری عمارت بھی وہی کہلائی شیخ زید بن سلطان میں بھی اس کا ریزن کچھ ہو۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے اخبار کے حوالے سے بالکل نہیں تھا۔ یہ آخری وقت تک بھی بے نظیر دیتی تھی اخبار کی سرخیاں، مطلب سنتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا یہ خبر جا رہی ہے، جب تک بیگم بھٹو تھی وہ سنتی تھی۔ اب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھٹو خاندان کا پرسنل اخبار تھا اور اس لیے مساوات بند ہوا، اور پھر آپ کیسے کہتے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اخبار؟ ہاں، پھر مطلب پارٹی کیوں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا اخبار تھا؟
पीपल्स पार्टी का, फिर मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी तो भुट्टो की हो, उनके सारे लोगों की पार्टी की, उनके बच्चों की, उनके लोगों की। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, मसावात के हवाले से कोई हिदायत, कोई फैसला, कोई चीज, कोई अदायगी पैसों की, वो सब अक्टूबर से होती थी बेगम भुट्टो की। मैंने पीपल्स पार्टी के किसी आदमी को डीलिंग में आज तक नहीं देखा, या उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आते कि ये छाप दो या वो छाप दो। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर वो उनका अपना पर्सनल अखबार था तो उन्होंने क्या आप लोगों को तनख्वाहें देने से बंद कर दिया था? मतलब वो जो बेरोजगारी का एक लंबा टाइम था मसावात का, और जो इस तरह वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सिसक के, कहना चाहिए ना कि दैट्स अ राइट वर्ड, कि सिसक के मसावात खत्म हुआ, तो क्या उसमें इन लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली? फिर आप सिर्फ उस मार्शल्ला दौर को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते या उस वक्त के रजीम को नहीं दे सकते, मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्लोजिंग ऑफ द न्यूज़पेपर? माशाल्लाह को तो नहीं दे सकते, लेकिन अखबार के साथ साथ भुट्टो खानदान भी तो तबाह हो गया, तो वो अखबार को क्या बचाते हो? भुट्टो खानदान तो तबाह नहीं हुआ। नहीं क्यों, मारे गए लोग, जो पर नहीं आई, वो ये सोचे दे वर किल्ड। हाँ, और उससे ज्यादा भुट्टो फैमिली खत्म हो गई, भुट्टो जान से गया अपनी। लेकिन भुट्टो अपनी जान से गया, बाकी तो फिर हर एक के मरने के अलग अलग वजूहात हैं। नहीं, ठीक है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो जब तक इस काबिल रहे कि अखबार किसी तरह चले, तो कम सही, आधी सही, चौथाई सही, लेकिन हमें रखा गया कि इसको जारी रखें। लेकिन जब बिल्कुल उनके उसमें नहीं रहा, अब इस बहस में अगर जाएंगे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके थे और झूठ बोल रहे थे, तो वो नहीं, लेकिन बज़ाहिर तौर में वो भी उतने ही परेशान और दुखी लग रहे थे और उनको किया जा रहा था। जैसे वर्कर्स के ज्यादा जोर थे हमारी हालत में, तो हम ज्यादा तकलीफ में चले गए। चले हम गुफ्तगू को थोड़ा टर्न करते हैं, ये कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा साइड पर हम चले गए। फिर जब आप मसावात से आप लोगों का एक डिसएसोसिएशन हो गई और सब अपनी अपनी राह पे चल पड़े और नौकरियां तलाश करनी शुरू कर दिए, काम करने शुरू कर दिया, तो आपने मसावात जब बंद हो गया और एक, मुझे पता है कि एक बहुत लंबा आपने अरसा बेरोजगारी का गुजारा, तो फिर इस बीच में आप क्या करते रहे और कैसे आपने जिंदगी को चलाया? बहुत बुरा वक्त है, और पहली अखबार में, हाँ नहीं, ये पीरियड मैंने का बहुत बुरा गुजरा है। तो तमाम लोगों को कहीं ना कहीं मुलाजमत मिल गई, कहीं जग में, किसी और अखबार में, ज्यादातर लोग अमन में हमारे जिसको जहाँ जो मिला। लेकिन सिर्फ दो वो लोग हैं कि जिन्हें 5 साल तक कोई मुलाजमत नहीं मिली। उनमें एक मैं था, एक अल्ताफ सिद्दीकी, जो हमारे कोयटा में ब्यूरो चीफ थे, बाद में मसावात कराची में भी आ गए। फिर उन्हें जिंदगी के 8-9 दोस्तों में से अल्ताफ भी शामिल है, क्योंकि हमने 5 साल तकलीफ के बिल्कुल साथ गुजारे, और वो इतना तकलीफ दे वक्त था कि आपकी तो शादी भी बेरोजगारी में हुई थी। जी, शादी बेरोजगारी हुई थी। उसके तो तकलीफ दे वक्त कहाँ रहा है? उसके अंदर पूछेगा किन ज़राए से हुई शादी, मगर हो गई। तो और यहाँ फिर एक दूसरा दुख चलाएगा कि उस 5 साल में मैं जो अपने आप को कायम रख सका, अपने वजूद को जो बिल्कुल हिल चुका, वो हो चुका था, वो मेरी बीवी सूफिया है। इसने घर को न सिर्फ मैनेज किया, बल्कि मेरी देखभाल, मेरी दिलजोई, और अल्लाह ने उसको इतनी खुसूसियात दिए हैं कि मैं अगर घर में आज भी 75 साल की उम्र हो गई, अमेरिका में एक मरतबा फिर माली मसाइल नहीं है, लेकिन तन्हा हो गया वाली वही कैफियत है, तो वो सिर्फ उसकी ज़ात है कि जब वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वरना मैं एक दिन वहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी बेरोजगारी के हवाले से एक इंटीरियर सवाल कि ये बेरोजगारी का पीरियड था और आप पर ठप्पा लगा हुआ था कि आप प्रो पीपल्स पार्टी हैं, मसावात में काम करते थे, तो प्राइवेट नौकरियां सब, तो ये चीज़ भी कभी आपके आड़े आई, या आप मतलब
قسمت کے ایسے آپ چکر میں پھنس کے کہیں آپ کو کچھ مل ہی نہیں رہا تھا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں کوشش تو کرتے رہے ہم دونوں، اور اگر جرنلزم میں دیکھا جائے تو الطاف مجھ سے سینئر تھا. الطاف NSF کا جوائنٹ سیکریٹری بھی رہ چکا تھا اپنے زمانے میں، تو ہی واز اے ویری ایکٹیو پرسن. اور جب وہ بلوچستان میں بیورو چیف تھا تو وہ ایک اسٹیبلش جرنلسٹ ہو چکا تھا، جبکہ میں ان پروسیس تھا جرنلسٹ ہونے کے. الطاف کو بھی کوئی نہیں ملی، اور جب ملی تو ساتھ ساتھ ملی. 5 سال کے بعد الطاف کو فرنٹیئر پوسٹ میں نوکری ملی اور مجھے آرٹس کونسل میں مل گئی. یہ اس طرح سے. آئی تھنک آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کی راہ میں ایک چیز یہ بھی رکاوٹ بنی رہی، جس کا مطلب مجھے بھی تجربہ ہے کہ آپ لوگ ٹریڈ یونین کے حوالے سے خاصے. وہ اس لیے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے. پھر وہ چونکہ اب جب تحریک آئی تھی تو تحریک میں ہمارے ذمہ داریوں میں جو چیزیں شامل تھی وہ بہت ایکٹیو ہونا تھا بٹوین دی پیپل ہو آر آؤٹ سائڈ دی جیل اینڈ دا پیپل ہو آر ان دا جیل. ان کے سب کے درمیان کمیونیکیشن اور ہماری جو ورکنگ لائک اے برج، اور جو مرکزی قیادت ہے پوری، مناج بنان، نثار عثمانی، اپنے حفاظ الرحمان، تو یہ لوگ جہاں ہوتے تھے کیونکہ سب کے گرفتار، ان کا رابطہ صرف ہم سے ہوتا تھا کہ میں اور الطاف اس جگہ پہنچ کر بتاتے تھے کہ یہ ہو. ارے شہناز، یہ جس پیریڈ کی بات کر رہے ہیں جی یہ وہی آپ کا جو یہ جو آپ کی جو رہی ہے 70s ہے یہ. نہیں یہ وہی زمانہ آپ کی بے روزگاری کا، یا یہ اس سے پہلے کا قصہ ہے؟ اس میں آپ MRD کا نام نہیں لینا چاہ رہے کیا؟ نہیں، میرا خاص ان کو خیال نہیں آیا، اور مطلب میں شاید پوچھ لیتی، وہی ٹائم تھا. مطلب یہ 77 آن ورڈ کا ٹائم ہے نا، جو آگے تک. اور مساوات کب بند ہوتا ہے؟ 77 میں. 77 ٹھیک ہے، پھر ان کی بے روزگاری شروع ہو گئی. 78 میں بند ہوا ہے. 77 میں بھٹو کا فال ہوا اور انہوں نے سختیاں کرنی شروع کر دی تھی. جو اس وقت کی رجیم تھی اس نے اخباروں پہ، رسالوں پہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور 77 میں 77 اکتوبر یا نومبر میں جلیل صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور پھر یہ دسمبر میں ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ہنگر اسٹرائک کی تھی. ہماری موومنٹ چلنی تھی، پریس کلب کے اندر ہم لوگ بیٹھے تھے، ہم لوگوں نے ہنگر اسٹرائک کری، گرفتاریاں دینی تھی. پھر وہ بیچ میں جس میں آپ نے سچ مچ کی بھوک ہڑتال میں کی نے تھی. سچ مچ کی بھوک ہڑتال کر لی تھی. تو اس وقت کے جو وہ تھے انفارمیشن سیکرٹری جنرل مجیب، یا کوئی ایسے ہی ان کا نام تھا، نجیب یا مجیب. نہیں جنرل مجیب الرحمان. ہاں، تو انہوں نے مطلب اس ہماری اس ٹیمپو کو توڑنے کے لیے انہوں نے اس جلدی جلدی کہ ہاں یہ مان لیں گے، یہ مان لیں گے، فوراً ایک لے آؤٹ سا بنا کر اور وہ بھوک ہڑتال کو ختم کروا دیا نا. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس ساری چیزوں کو لنگر آن کرنا شروع کر دیا. مطلب بڑھنا صاحب جیسے گرفتار تھے، یہ لوگ جیلوں سے آ گئے لیکن ملتے نہیں تھے، باتوں کو مانتے نہیں تھے. مطلب وہ یہ تھا کہ ان کو دوڑاتے رہو. تو پھر دوبارہ سے جا کے 78 آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی مئی میں آئی تھنک جو دوبارہ سے شروع ہوئی تھی. کراچی سے گرفتاریاں پہلے دی گئیں 1.5-2 مہینے تک، ایک حاری، ایک مزدور، ایک جرنلسٹ، ایک یہ کر کے. پھر یہ گئی لاہور. بائی دا ٹائم لاہور پہنچی تو وہاں جا کے اس ٹائم تک جو وہ پوری رجیم تھی، یا مجیب کہہ لیں یا ضیاء الحق اس کو کہہ دیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. جو ہماری ٹریڈ یونینز تھیں، کراچی یونین آف جرنلسٹ اور APNS وغیرہ، ان کو توڑنے کے اندر انہوں نے ایک کریک ڈاؤن ڈالا. اور پھر وہ جو دونوں یہ جو ہماری ٹریڈ یونینز تھیں، یہ رائٹ اور لیفٹ میں، سو کالڈ رائٹ میں اور سو کالڈ یہاں لیفٹ ہے نہ پراپر رائٹ ہے، اس میں تقسیم کر دی گئی. اور وہ ایک رشید گروپ بن گیا اور ایک بڑنا گروپ بن گیا. اینڈ سنس دین وہ دونوں ٹریڈ یونینز اسی طرح سے چل رہی ہیں، بلکہ اب 2 کی تو شاید 4 یا 6 ہو چکی ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا پوری جرنلسٹ برادری کو کہ اب کبھی بھی کسی کے لیے کوئی ایک آواز نہیں اٹھا پاتا. سب سے بڑا نقصان اس ساری چیزوں کا یہ ہے کہ اس کے بعد سے جس اخبار نے جتنا چاہے لوگوں کو کھڑے کھڑے نکال دیا، جس چینل نے جب چاہا ایک جنبش قلم سے جتنے لوگوں کو فارغ کر دیا، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتی، اس لیے کہ لوگ تقسیم ہو گئے. اس وقت لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. اب آج ہے، لیکن اب جو ہے ایک ایسا دور آ چکا ہے افراتفری کا کہ اب لوگوں کی اجتماعی سوچ ختم ہو چکی ہے. لیٹس کم بیک ٹو شمیم. یہی ساری سرگرمیاں جو ہیں
وہ ہمارا جو ہے بلیک لسٹ ہونے کی سبب الطاف کا یہ زیادہ بنی، مساوات کا پیریڈ نہیں بلکہ یہ جو تحریک کا زمانہ تھا اس میں ہمارا نام بہت، اور بلکہ الطاف بھی آخری دن کپڑے بدلنے پہ چلا گیا، میں فلیٹ کے نیچے کھڑا تھا تو پولیس پکڑ کے وہاں چلے گئی اس کو، آخر میں وہ بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز تھی، اور اس کا بڑا لمبا قصہ ہے کہ پریس کلب سے ہمیں داؤد سبحانی مجھے اور الطاف میں کار میں ایک دوسرے کے اوپر لٹا کے، ہاں مطلب وہ ایک پورا ایک الگ دور تھا۔ وہ جو ریگل چوک پہ ایک ریگل چوک پہ گرفتاریاں دیتے تھے، سب کچھ تھا، اور لوگوں میں اتنا اتحاد تھا۔ شفیق پراچا ایس ڈی ایم تھے، ایگزیکٹلی شفیق پراچا ایس ڈی ایم تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی ایک فنکشن میں وہ بھی اسپیکر تھے اور شام صاحب کی کتاب کا تھا، میں بھی تھی، تو میں نے ان کو وہ بات یاد دلائی، بہت ہنسے۔ میں نے کہا آپ کیسے گھور گھور کے ہمیں کہتے تھے ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے، اور ہم لوگ بھی ڈیٹ بنے کھڑے رہتے تھے نا، تو ہی انجوائے دیٹ تھنگ نا۔ تو یہ ہے تو، اور مطلب وہ اس وقت آپ اتحاد کی بات سوچی کہ جیسے کچھ لوگوں کے لیے پولیس باہر کھڑی ہوتی تھی کہ وہ شخص اندر ہے، ان کو مخبری ہوتی تھی کہ وہ شخص اندر بیٹھا ہوا ہے نا، تو داؤد سبحانی یا کوئی بھی جو ہے نا ان کو اپنی گاڑی کی ڈکی میں سیٹوں کے ساتھ لٹا کے چھپا کے اوپر سے کچھ سامان ڈالا، سارے جو اندر بیٹھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور دل بھی ڈر رہے ہوتے تھے اور نکال کے لے جاتے تھے، لیکن کوئی منہ سے اف نہیں کرتا تھا۔ اب تو چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں، اور اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو نوکری نہ ملنے کا ایک سبب یہ بھی تھا نا کہ آپ لوگ، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا، میں نزہت، ہم لوگ جو ناہید وغیرہ تھے، ہم جنگ میں گئے، جنگ والوں نے ہمیں نوکری نہیں دی، بعد میں پتہ چلا انہوں نے کہا ٹریڈ یونین کی لڑکیاں ان کو نہیں رکھنا، یہ بڑا فساد کریں گے۔ نوائے وقت یہاں پہ اسی وقت شروع ہوا 79 میں، ہمیں نہیں رہا، ہم لوگ گئے سارے کے سارے، پورا گروپ ہمارا، نون رائٹرس اخبار تھا، تو انہوں نے یہ بھی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں، ان کو مت رکھنا، یا کے بڑا فساد ڈالیں گے۔ چلیں لیٹس کم آؤٹ فرام دا ٹریڈ یونین۔ پھر آپ جو ہے آپ نے آرٹس کونسل میں ایز اے پروگرام مینیجر جوائن کیا، پروگرام آفیسر جوائن کیا، ہاؤ واز دیٹ؟ وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ پریس کلب میں چونکہ ہمارے ساتھی بھی بہت کوشش کر رہے تھے کہ ملازمت کہیں نہ کہیں شمیم اور الطاف کو مل جائے، اور اس میں سب سے زیادہ پیش اپنا عبدالحمید چھاپڑا، کئی جگہ اس نے بھجوایا بھی ہے کیا ہمیں۔ ایک دن ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے میز پہ، ہمارے ساتھ چھاپڑا اور حضور احمد شاہ بیٹھے تھے، تو آرٹس کونسل کے پہلے اور اس وقت جو ڈائریکٹر تھے عرفان حسین، وہ غالباً کھانا کھانے کے لیے آئے ہوں گے، تو ہماری میز پہ بیٹھ گئے۔ تو حضور احمد شاہ نے کہا کہ بھائی آپ آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ہو، شمیم فلمی اور تمام کلچرل ایکٹیویٹیز کو کرتے رہیں، آپ کا کلچر کا اتنا بڑا ادارہ ہے تو ان کے لیے کوئی آپ جاب نہیں تلاش کر سکتے یار؟ تو عرفان صاحب نے کہا کہ بھائی جتنی شدت سے آپ کہہ رہے ہیں، اس شدت میں صرف ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ ان کو 50 روپے روز پہ میں ملازمت دے دوں آرٹس کونسل پہ، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ جو پروگرام رات گئے تک ہوتے ہیں اس میں بیٹھے رہیں اور صبح مجھے رپورٹ پیش کریں کہ پروگرام ایسا ہوا، خرابی تھی، اچھا تھا، جو بھی اس کے اوپر۔ And that was 82, 83. 83. It was early 83. ہاں۔ تو چونکہ میں اخبار میں تھا تو میں یہ کام بہت اچھا کرنے لگا، اور ایک جامع رپورٹ بنا کے دیتا تھا کہ صاحب یہ ہوا، اس وجہ سے بدمزگی ہوئی، فلاں جو بھی، تو ان کو بہت پسند آتا رہا۔ اور میرے خیال میں وہ وہاں پہ آرٹس کونسل میں آپ کی پہلی جاب، مطلب آرٹس کونسل میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا یا اس سے پہلے بھی وہاں کوئی یہ کام کرتا تھا؟ یہ جاب فرسٹ ٹائم عرفان صاحب نے ہمدردی میں اور ان کی بات رکھنے کے لیے کہ اگر اتنا آپ کہہ رہے ہیں تو میرے اختیار میں یہ ہے کرنا، ادروائز گورننگ باڈی کرتی ہے۔ ہاں، تو میں چونکہ اتنا پریشان حال تھا کہ مجھے 50 روپے روز بھی، میں نے کہا ناٹ بیڈ، میں نے کہا کر لوں گا، تو وہ خیر زیادہ عرصے نہیں کرنی پڑی، اور چونکہ عرفان صاحب کو کام بہت پسند آیا تھا، سو ادھر یہ جو کینیڈا میں شاعر ہیں، کیا نام ہے، اشفاق، گئے تھے نئے نئے چھوڑ کے، اور طارق عباد ایک صاحب اب پروگرام آفیسر تھے وہاں پہ،
اور طارق عباد کو بھی برٹش کونسل میں کوئی ملازمت مل گئی، اور یہ سب کچھ سال 2 سال میں ہو گیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور میں پروگرام افسر ہو گیا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تعریف میں نہیں کہہ رہا کہ میں کلرک بھی بہت اچھا رہا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نے جو بھی کام کیے زندگی میں جلدی اس میں لیے، اچھا نام وہ کیا اور کامیاب رہا اس کے ساتھ۔ چنانچہ وہ پروگرام افسر جب ہوا تو پھر پروگرام وغیرہ سارا دیکھ جب آپ بھائی، پروگرام افسر پروگرام ہوئے افسر ہو تو گیا۔ پھر آپ کی تنخواہ بڑھی؟ ہاں تنخواہ بڑھی، یہ 50 روپے روز سے پھر ہو کے میرے خیال میں وہ، ہاں میرے خیال میں 400-500 روپے ہو گئی تھی اس وقت، 350 پلس کچھ ایسا، ہاں مہینے کی۔ تو وہ ہو گئی، اور کام میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ سب کام دلچسپی کا بھی تھا اور میرے اختیار میں بھی تھا۔ پھر آپ کتنے عرصے پروگرام افسر رہے؟ بس 2 سال، 2 سال ہوئے ہوں گے کہ بخاری اپنے عرفان صاحب جو ہے ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، پھر تھوڑا سا اصل میں طبیعت کم خراب ہوئی، سیاست آرٹس کونسل کی اس وقت دیکھنے کو زیادہ ملی کہ پوری گورننگ باڈی نے چاہا کہ جان کیسے چھڑائی جائے عرفان حسین سے، کیونکہ عرفان حسین جو میں اپنا استاد اس لیے سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی انگریزی، جو آدمی امریکہ کے انگریزی اخبار میں کام کر کے آیا ہو تو ظاہر ہے کہ تو وہ آدمی لائق اور قابل بہت تھے، اس حد تک تھے کہ اسٹیل مل کا چیئرمین ان کو اسپیشل ایڈوائزر بھی رکھے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں گاڑی ان کو اسٹیل مل سے ملی تھی، آرٹس کونسل کی طرف سے نہیں، اور پہلا اے سی ان کے کمرے میں روسی اے سی آرٹس کونسل کا نہیں بلکہ اسٹیل مل کا لایا گیا تھا، وہ لگایا گیا تھا۔ تو ان کا زمانہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ وہ اس کو خود چلا رہے تھے اور گورننگ باڈی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ سازشیں یہ کرتے تھے کہ اس کا پاؤں اکھڑ جائے کسی طرح اور ہم اپنے مطلب کا بندہ لے آئے۔ تو بتائیے کہ وہ جو تھی گورننگ باڈی وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے، عرفان صاحب چھوڑ گئے یا نکالے گئے؟ نہیں، وہ چھوڑ گئے، اور ایک سیٹ تھا گورننگ باڈی میں، ان کو ڈیوز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس آدمی کی اسپیئر پارٹس کی دکان تھی، وہ دکان سے جا کے وہ کیش لے آیا کہ ان کو پیسے دے کے آج ہی رخصت کر دو، مطلب بہت ہی برے یاد ہے۔ حالات میں۔ ہاں آپ انعام صاحب کی بات کریں؟ جی انعام صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے لا کے کیش دیا، اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، کبھی اختر جعفری تنخواہ دے رہے ہیں، کبھی ایسے بھی نام کر رہے ہیں، تو اس طرح اس کی حالات۔ پھر آپ پروگرام ڈائریکٹر ہو گئے۔ بس پھر جب یہ ہوا تو ذرا سا اگر آپ اجازت دیں گے کہ دونوں کی ریکمنڈیشن کو کیسے ایک کیا میں نے۔ یاور صاحب کے ہاں چند 2 یا 3 میں بزم طلبہ میں پروگرام کر چکا تھا، اور شہریار نے ملوایا بھی تھا، تو ان سے ایک تعلق بنا تھا اور ایک اچھی ان کے ساتھ وہ تھی۔ اب عرفان حسین نے یہ کہا کہ تمہاری نوکری کے لیے بہت ضروری ہے کہ یاور مہدی کو یہ امپریشن نہ دینا کہ میرے ریکمینڈی ہو، اور یاور صاحب نے کہا کہ ڈائریکٹر بہت خبیث ہے، اس کو نہ پتہ لگے کہ تم میرے ریکمینڈی ہو۔ چنانچہ میں دونوں کا ریکمینڈی ہو گیا، گورننگ باڈی کا بھی اور ڈائریکٹر کا بھی۔ اس طرح ڈائریکٹرشپ ملی جو پھر جاری رہی۔ تھوڑا سا ریورس گیا، ہماری کراچی کی آرٹس کاؤنسل کے ساتھ فیض صاحب کا بھی کوئی تعلق رہا ہے؟ فیض صاحب کا بھی کوئی تعلق رہا؟ He was founder۔ اچھا، جیسے عرفان صاحب Founders میں بھی تو ہے نا؟ نہیں، not paid، اس زمانے میں ہاں آنرری تھے، اور فیض صاحب رہے، بالکل رہے۔ شمیم، فیض صاحب فاؤنڈرز میں سے نہیں ہے آرٹس کاؤنسل کے؟ فاؤنڈر 7 تھے، ان میں فیض صاحب نہیں ہے۔ ایک تو شاکر تھے، ہاں اس میں 7 لوگ ہیں، اس میں ایک گوری خاتون بھی تھی، ہاں میں بھی کچھ ایسا ہے، مگر فیض صاحب واز ناٹ امنگ دیم۔ اس میں الطاف گوہر بھی تھے، اور اسی وجہ سے یہ زمین اور یہ ساری چیزیں، چونکہ بیوروکریٹ بھی ساتھ تھے، اور اس زمانے کے بیوروکریٹس آپ سوچو کہ انگلی میں گن سکتے ہیں، تو یہ فیضی رحمی نے زمین کا یہ قطع دے دیا ان کو، 1 روپے روز پہ ڈیل ہوئی، اور 1 روپے ایکڑ پہ، ناٹ ایکڑ پر یارڈ، سوری، ہاں، تو وہ ڈیل ہوئی، زمین مل گئی، اور پھر اسی وجہ سے
اس میں یہ 3 منزلہ عمارت بنی اور وہ میرے کوئی چھوڑنے نام صادق بھی نہیں تھے تب. ہاں 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 بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیں آپ نے آرٹس کونسل میں آئی تھنک یو ورک دیئر مور دین 30 ایئرس 34 ایئرس نا. تو یہ آپ کی اچھا زندگی کا 34 ایئرز اور اس میں ڈائریکٹرشپ 25 سال رہی. 28 28 اوکے. اور میری ڈائریکٹرشپ سب سے طویل ہے